کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، لیکن ایسا بھی اندھا پن جس نے خون کے رشتے بلا دیے۔ لاہور پولیس کے پاس ایک ایسی ایف آئی آر آئی جس میں انسانی تقاضوں کے ساتھ ساتھ خونی رشتوں کو بھی پامال کیا گیا۔ یہ کیس کیا تھا جانتے ہیں پولیس افسران سے ہی۔ دو بیٹیوں جو کہ ان کی والدہ نے کیس رپورٹ کروایا کہ ان کے والد نے ان کے ساتھ، تو جب ہم لوگوں نے اس کو جب ایف آئی آر میرے پاس آئی اور ہم لوگوں نے اس کو جب انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا تو ہم نے جو ہے ان کے والد کو، سب سے پہلے والدہ نے کہا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہے وہ ہمارے والد، جب ہماری والدہ جو ہے وہ گھر پہ نہیں ہوتی تھی، وہ کام کرتی تھی پیشنٹ کیئر کا، تو ہمارے والد جو ہے ہم دونوں بہنوں کے ساتھ ایک ہی ٹائم میں، اور ہمیں ڈراتے دھمکاتے تھے کہ آپ اپنی والدہ کو نہیں بتانا، کہ جی بہن بھائی، ایک بہن باہر کھڑی ہوتی تھی اور والد اور پھر اس کی باری، اس طرح سے انہوں نے اتنی ڈیٹیل یہ چیزیں بتائیں۔ تو دوران تفتیش ان کے والد سے ہم نے ہر طریقے سے پوچھا کہ بھئی آپ کو اس چیز پہ شرم آنی چاہیے، والد کا رشتہ تو اس سے زیادہ پروٹیکٹیو اور بیٹی کے لیے رشتہ ہو نہیں سکتا۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے گھر میں یہ سارا کام شروع کیا ہوا تھا۔ وہ بندہ ہمیں تھرو آؤٹ پوری 2-3 ڈیز ہمیں یہی کہتا رہا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، آپ ایک دفعہ جو ہے موبائل فون ہے بچیوں کے پاس ایک، وہ آپ چیک کر لیں۔ اب بچیوں سے ہم نے بچیوں سے پوچھا کہ موبائل فون آپ کو، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو موبائل فون نہیں ہے، ہم تو ابو کا فون یوز کرتے ہیں یا امی کا فون کسی کو کال کرنے کے لیے۔ لیکن پھر ہمیں جب اس کے والد نے ہمیں ایک موبائل فون کا، جو ہمارے دماغ میں ایک چیز ڈال دی کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ موبائل فون بچیوں کا، والدہ سے پوچھا، والدہ نے کہا میں نے تو انہیں فون لے کر نہیں دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم نے آپ کے گھر کو دوبارہ ریوزٹ کرنا ہے، ہم نے چیک کرنا ہے وہاں جا کے، ہمیں کوئی نہ کوئی وہی چیز ہوئی، ہم نے گھر کو دوبارہ ریوزٹ کیا، ہم گئے، تکیے کے اندر سے فون ملا۔ وہ ہم نے جب کال چیک کی تو پورے فون میں صرف 2 ہی نمبر تھے، ایک ان کی والدہ کا اور ایک جان لکھا ہوا تھا۔ ہم نے جان والا نمبر نکال کر اپنے نمبر سے میں نے کال کی، اس بندے نے کال اٹینڈ کی، اس نے بتایا کہ میں الیکٹریشین ہوں۔ تو بچیوں نے تب بھی ہمیں نہیں بتایا ہوا تھا کہ بھئی یہ کوئی بندہ ہے یا اس طرح سے ہے۔ اس نے کہا میں الیکٹریشین ہوں۔ ہم نے کہا کہ تھانے کا کام شام کروانا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ نا وہ سمجھ گیا چیز کو، نا اس کو پتا تھا کہ یہ بچیوں نے ایف آئی آر کروائی ہوئی ہے والد کے خلاف، تو کہتا ہے کہ آپ کہیں تھانے سے تو نہیں بات کر رہی ہیں یہ وہ، تو میں نے بھی آپ کو ایک بیان دینا ہے، ان کا والد ان سے کرتا تھا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ تھانے آئیں، آ کے اپنی سٹیٹمنٹ آپ بھی ریکارڈ کروائیں۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں، کہ فیمیل میں بات کر رہی تھی تو اس کو تھا کہ چلو ایک فیمیل ہے کیا کرے گی، زیادہ سے زیادہ سٹیٹمنٹ لکھوا لے گی۔ جب وہ تھانے میں آیا ہے، وہ لڑکیاں دونوں دیکھ کے پریشان ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ لڑکیوں کو اس ٹائم بھی یہی کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں نے بتایا کہ اور ایک بچی پریگننٹ بھی تھی۔ اب جب وہ بندہ سامنے آیا، وہ ایک بچی بیچ میں سے جو ہے نا وہ تھوڑی ڈر گئی، تو اس نے کہا کہ تم نے بتایا؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے بتایا والد۔ جب ہم نے اس کو انٹیروگیٹ کرنا شروع کیا نا، اس نے بہت ساری اس طرح کی باتیں کی، پرسنل چیزیں بتائیں، اور پھر جب ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ وہ ڈر کے، اس نے اپنے ڈر میں ہی چیزوں کو ایکسیپٹ، چیزوں کو کر لیا کہ اس طرح سے غلطی ہو گئی ہے مجھ سے۔ اور اس کو جو ہے وہ اس نے بتایا کہ یہ دونوں بہنیں میری فرینڈز ہیں، ہم دونوں، پہلے میری بڑی بہن سے فرینڈشپ ہوئی تھی، میں ساتھ والے گھر میں الیکٹریشین کا کام کرنے آیا تھا تو میں نے ان سے پانی لیا تھا، تو پھر جب اس کی والد گھر میں نہیں ہوتے تھے، یہ مجھے کال کر کے بلا لیتی تھیں، تو میں ان کے لیے اکثر اوقات جلیبیاں، دودھ اور جی فروٹس، ڈریسز، چیزیں لاتا ہوتا تھا۔ یہ فون بھی میں نے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اس کی والدہ کو بلایا، ان سے پوچھا، اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو بچہ ہے یہ میرا ہے، مطلب چھوٹی بیٹی جو پریگننٹ ہے وہ میری وجہ سے ہی پریگننٹ ہے، اور والد کا پھر اس بندے کی سٹیٹمنٹ بھی تھی، اور بچیوں نے بھی پھر ایکسیپٹ کیا۔ ادروائز ہم لوگ عدالت لے کر والد کو گئے ہیں، اور یقین کریں کہ ایسا کوحرام مچا ہوا تھا کہ والد نے 2 بچیوں کے ساتھ کیا، اور یہ ایسا بندہ واجب القتل ہے۔ اینڈ آفٹر دیٹ وہ بچیاں دونوں باضد تھیں اس سے شادی کرنے کے لیے۔ الیکٹریشن کے 7 بچے تھے، وہ بندے کے 7 بچے تھے، اور اس بندے نے ایک اور جب اسے پتا چلا کہ یہ بچی پریگننٹ ہو گئی ہے چھوٹی والی، تو اس نے اس کو ایک میڈیسن لا کر دی، اور وہ بچیوں نے پھر جب ان سے انٹیروگیٹ ہوا تو وہ مکر رہا تھا اپنی باتوں سے، تو جب آمنے سامنے بچیاں ہوئیں تو بچی نے بتایا کہ اس نے جو ہے نا دودھ گرم اور ساتھ میں ٹیبلٹس بھی میری بہن کو لا کر دی ہیں۔ اس سے کہہ بھی رہی تھی کہ تم نے نہیں، وہ مطلب نگیٹ کر رہا تھا ہر بات کو، تو وہ کہہ رہی تھی کہ تم نے ایسے نہیں کیا، تم نے ایسے نہیں کیا۔ پھر آپس میں یعنی کہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ ان دا اینڈ بات جو ہے وہ بچی جو ہے وہ 2-3 دن کے بعد پھر جو حمل تھا اس کا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ بیسیکلی تو دیکھیں وہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی والدہ نے کچھ میڈیسنز وغیرہ
وغیرہ اس کو دی ہوں گی کہ بچی چھوٹی ہے, لیکن انہوں نے ان دا اینڈ مجھے یہ بتایا کہ بھاگ دوڑ میں, ٹینشن میں, بچی اتنی ٹینشن لے گئی ہے, ڈیسائیڈ یہ کر رہی تھی وہ بچیاں خود سے کہ دونوں کی شادی اس سے کر دے. الیکٹریشین کی بیوی بھی آ گئی وہاں پر, اس نے 7 بچے بھی اپنے لے آئی. تو اس نے بتایا کہ میرے تو 7 بچے ہیں, تو ٹھیک ہے میں ان دونوں کو بھی رکھ لوں گی اگر یہ شادی کرتا ہے, ان میں سے ایک کی شادی کر دے. اچھا وہ بھی ایگری ہوگی کہ وہ میں بیچاری وہ دونوں کے کہتی, ساتھ شادی ہاں کروں گی. وہ اس کی بیوی سے ہم نے پوچھا کہ بھائی اس کو کیا ایسی ایمرجنسی تھی کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ اس نے, کیا تمہارے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن ٹھیک نہیں ہے, کیا میٹر ہے آپ کا میاں بیوی کا؟ اس نے کہا میڈم ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ گھر سے کام پہ جاتا ہے, کام سے آتا ہے, ایسا نہیں ہے, ہم بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, یہ کماتا ہے تو ہم کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, میرے والدین نہیں ہیں, میں ان کی ریلیٹیو ہی ہوں, تو اب یہ مجھے چھوڑے گا تو میں کہاں جاؤں گی, یہ مجھے رکھ لے, میرے بچوں کو رکھ لے, میں بھی ساتھ کماؤں گی, اور ان کی ایک بیٹی کو بھی شادی کر دے, میں اس کو بھی رکھ لوں گی. اور وہ بچی جو ہے وہ چھوٹی والی, وہ بس ضد تھی کہ مجھے ابھی اس کے ساتھ ہی بھیج دے. اچھا ٹھیک ہے, وہ پھر ہم نے کہا کہ یہ تو جیل جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو بنتا تو یہ ہے کہ تمہیں بھی ساتھ جیل پھر بھیج دیتے ہیں. پریگننٹ نہ ہوتی تو شاید پتہ بھی نہ چلتا. اور یہ ایف آئی آر ہوئی بھی اس طرح سے ہے کہ بچی کے پیٹ میں درد ہو رہی تھی, گھر میں ان کی پھپھو آئی ہوئی تھی, وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئی, وہاں جا کے ڈاکٹر نے بتایا یہ تو پریگننٹ ہے. تب بات کھلی اور وہ لڑکے نے کہا کہ اپنے والد پہ ڈال دیں. ان بچیوں کو یہ چیز کا, لڑکیوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ ان کی تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی مجبوریوں سے وہ کتنا بڑا فائدہ اٹھا رہا تھا. اس کا فزیکل ریمانڈ لیا گیا, ڈی این اے کروایا گیا, پھر اس کو جوڈیشل کروایا گیا تاکہ اس کو آگے سزا دی جا سکے. اس کو جوڈیشل کروا کے اس کا چلان مرتب کر کے عدالت بھجوا دیا گیا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.